ساری دنیا کے نام۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ نگرانی شورا مولانا محمد عمران اتاری کا دینی کاموں کی ترویج کے لیے یورپی ملک بلغاریہ سفر۔ کیپٹل سٹی صوفیہ کی مقامی مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد مقامی عاشقان رسول سے ملاقات و نیکی کی دعوت۔ نگرانی شورا نے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے دینی ماحول سے وابستہ ہونے اور دین متین کی خدمت کرنے کا ذہن دیا۔ رکن شورا حاجی محمد اسد اتاری مدنی کا نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے ویسٹ افریقی ملک سینیگال کا سفر۔ ڈکار سٹی میں مقامی یونیورسٹی المعہد الاسلامی میں رکن شورا کی آمد، عہدیداران و اسٹاف سے ملاقات، ادارے کا وزٹ بھی کیا۔ رکن شورا کے عہدیداران سے افریقہ سمیت عالمی سطح پر جاری خدمات دعوت اسلامی کے حوالے سے مختلف امور پر گفتگو بھی ہوئی۔ رکن شورا حاجی محمد علی اتاری کی حیدرآباد اور میرپور خاص سندھ میں شخصیات سے ملاقاتیں، سنت ابھرے بیانات کا سلسلہ ہوا، شخصیات اور مقامی عاشقان رسول کی شرکت۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو سناتے ہیں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ ہفتہ وار رسالہ مطالعہ ایک دینی کام ہے، اور اس کام میں ہمارا ہدف کیا ہونا چاہیے اور اس کام کی اہمیت کو کیسے بڑھائیں؟ اس میں یہ کہ خود بھی مطالعہ کرے، اور اس میں جو مطلب بعض باتیں ہوتی ہیں کہ جو زیادہ پسند آتی ہیں وہ دوسروں کو شیئر کرے کہ مجھے تو یہ بھی پڑھنا، یہ بھی لکھا ہوا، آپ بھی پڑھیں پھر اسے کارکردگی لے، یا جمع کر کے ان کو پڑھ کے سنائے کہ وہ سنیں پورا۔ پھر یہ جنہوں نے پورا سنا ان کے نام، اور جو پڑھا ان کے نام پھر یہ یہاں بھیجیں۔ ہم لوگ جو یہ اسکرین پہ بتاتے ہیں کہ کتنوں نے پڑھا، باہر ملک والوں نے اتنے پڑھے، ہمارے پاکستان والوں نے اتنے پڑھے، اس طرح یہ کارکردگی دی جاتی ہے، رپورٹ دی جاتی ہے۔ اسی طرح اسلامی بہنوں میں بھی کوئی ایسی مل جائے، اسلامی بہن گھر کی، وہ اس کو بھی اگر وہ ترکیب بنے اسلامی بہنوں کے ساتھ، تو وہ بھی اس سے کیوں محروم رہیں، یہ بھی ان کو بھی پڑھ کے سنا، ان کو پڑھنے کی ترغیب دیں۔ اب یورپی ملک بلغاریہ سے آپ کو خبر دیں، جہاں کیپٹل سٹی صوفیہ کی مقامی مسجد میں عاشقان رسول سے ملاقات کے دوران نگرانی شورا مولانا محمد عمران اتاری نے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کا ذہن دیا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں محمد طارق اتاری مدنی اپنی اس رپورٹ میں۔ عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران اتاری مبلغین اور ذمہ داران دعوت اسلامی کے ہمراہ گزشتہ دنوں یورپی ممالک کے سفر کے دوران دینی کاموں کی ترویج کے لیے سفر کرتے ہوئے یورپی ملک بلغاریہ پہنچے۔ 29 جولائی 2026 وینس سے ہم نے فلائٹ لی تھی بلغاریہ کی۔ بلغاریہ فرسٹ ٹائم آنا ہوا، اور رات ہم نے یہی بلغاریہ کا جو کیپٹل ہے صوفیہ، اس میں ہم نے رات گزاری، اور پھر اور علاقے کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اس دوران نگران شورا اور اسلامی بھائیوں نے کیپٹل سٹی صوفیہ کی مقامی مسجد میں نماز جمعہ ادا کی، اور مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول سے ملاقات اور نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جس دوران نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے شرکاء اسلامی بھائیوں کو نیکیوں بھری زندگی گزارنے، سنتوں کی اتباع و پیروی کرنے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دین متین کی خدمت کے لیے دینی کام کرتے رہنے کا ذہن دیا۔ اس دوران نگران شورا کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بلغاریہ بھی ساتھ ہے، کرگستان بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، موروکو بھی ہے، پاکستان ہے، تو ہم چاہے دنیا کے کسی کونے میں بھی رہیں، نماز کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے، گناہ سے بچ کر جینا، یہ ہمارا اصل مقصد ہونا چاہیے۔ گناہ اللہ کو ناراض کرنے والے عمل ہیں۔ اس طرح کے ممالک میں آنکھوں کے فتنے سے بچنا، نگاہوں کی حفاظت رکھنا، تو نگاہ کی حفاظت کے لیے ظاہر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کو ہمیں اپنانا چاہیے، حیا اپنانی چاہیے، اللہ ایمان بھی سلامت رکھے، تو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے۔ مشورہ میں آپ کو دوں گا کہ موبائل کے ذریعے، گھر میں اگر کوئی ایسا سسٹم ہے اس کے ذریعے روزانہ تھوڑا کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل کو ضرور دیں، ایسی باتوں سے، ایسی ایکٹیویٹیز سے خود کو بچائیں کہ جو ہمارے ایمان کو نقصان پہنچائے۔ اس میں یہ کہ بس اپنے رب سے ڈرتا رہے اور اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔
بلغاریہ کے کیپٹل سٹی صوفیہ کی مقامی مسجد میں نیکی کی دعوت کے بعد نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، جمعے کی نماز کے بعد یہاں پر ایک دینی حلقہ ہوا اور ایک بہت بڑی تعداد جمعے کی نماز میں نے یہاں دیکھی، اور یقین مانے اتنے نمازی دیکھ کے خوشی ہوئی۔ کل سے بلغاریہ میں تھے، مگر جو ماحول آج نظر آیا یہاں پر جمعہ کا ماحول، مسجد یہ دیکھ رہے ہیں آپ بھری ہوئی، ادھر بھرا ہوا، باہر بھرا ہوا، سڑک پر پبلک، بتایا کہ عید میں تو ادھر سگنل تک پبلک ہوتی ہے، اتنے نمازی آتے ہیں۔ پھر مختلف ممالک کے عاشقان رسول یہاں ہیں، ازبکستان یہاں زیادہ نظر آیا، اللہ خیر فرمائے، اور اللہ کرے یہاں بھی خوب سنتوں کی خدمت اور سنتوں کی دھوم دھام انشاءاللہ۔ مادانی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیے اور نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے دینی کام کرتے رہیے اور اجر و ثواب پائیے۔ اب بتاتے ہیں آپ کو افریقی ملک سینیگال سے مدنی خبر، جہاں کیپٹل سٹی میں رکن شورا حاجی محمد اسد اتاری مدنی نے مقامی یونیورسٹی المعہد الاسلامی کا وزٹ کیا اور عہدیداران سے خدمات دعوت اسلامی اور دیگر امور پر گفتگو کی۔ تفصیلات محمد نوید اتاری کی اس رپورٹ میں۔ صلی اللہ علی طه خیر الخلق وأحلاها۔ ویسٹ افریقی ملک سینیگال کے کیپٹل سٹی ڈکار میں گورنمنٹ آف ترکیہ اور گورنمنٹ آف سینیگال کے باہمی اشتراک سے قائم مقامی یونیورسٹی المعہد الاسلامی میں عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد اسد اتاری مدنی کی دیگر مبلغین دعوت اسلامی کے ہمراہ آمد ہوئی، جہاں مقامی ادارے کے عہدیداران اور اسٹاف سے ملاقات کا سلسلہ ہوا اور رکن شورا کو مقامی ادارے کا وزٹ بھی کروایا گیا۔ اس موقع پر رکن شورا کے عہدیداران سے پاکستان اور افریقی ممالک سمیت عالمی سطح پر دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ رہا، جس پر مقامی ادارے کے عہدیداران نے خدمات دعوت اسلامی کو سراہتے ہوئے دعاؤں سے نوازا اور ایک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ صلی اللہ علی طه خیر الخلق وأحلاها۔ صلی اللہ علی طه خیر الخلق وأحلاها۔ صلی اللہ علی طه خیر الخلق وأحلاها۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دینی کام کرتے رہیے اور اجر و ثواب کمائیے۔ فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں یوم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مناسبت سے 2 اگست 2026 کو انٹرنیشنل افیئرز ڈپارٹمنٹ کے تحت ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ کے عنوان پر گفتگو کی گئی، کلام پڑھے گئے، دعا اور صلاۃ والسلام کا سلسلہ بھی ہوا۔ دعوت اسلامی کے انٹرنیشنل افیئرز ڈپارٹمنٹ کے تحت جامعۃ المدینہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں 2 اگست 2026 کو عرص اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مناسبت سے ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں جامعۃ المدینہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کے ناظم جدول، اساتذہ کرام اور مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے طلبہ کرام نے شرکت کی۔ سیشن کے دوران امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت و تعلیمات کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ طلبہ کرام نے تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، منقبت اعلیٰ حضرت اور اردو، عربی، انگریزی، بنگلہ اور انڈونیشین زبانوں میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی حیات، علمی خدمات اور دینی کارناموں پر سنت و بھرے بیانات کیے۔ آخر میں صلاۃ والسلام پڑھا گیا اور دعا بھی کروائی گئی۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد علی اتاری نے حیدرآباد اور میرپور خاص سندھ پاکستان کے مختلف علاقوں میں شخصیات سے ملاقاتیں کی، جبکہ سنت و بھرے بیانات کا سلسلہ بھی ہوا۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے 25 جولائی 2026 کو دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ حیدرآباد سندھ کے علاقے لطیف آباد میں جیولرز مارکیٹ کے دکانداروں سے ملاقات کی اور انہیں نیکی کی دعوت دی۔ رکن شورا نے شرکاء کو اپنی دکانوں پر مدرسۃ المدینہ بالغان لگانے، نمازوں کی پابندی کرنے، دینی کورسز اور ہفتہ وار اجتماع میں شرکت سمیت قافلوں میں سفر کرنے کا ذہن بھی دیا۔ آخر میں رکن شورا نے دعا بھی کروائی۔ رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں کے ہمراہ حیدرآباد سندھ کے علاقے قاسم آباد میں ڈائریکٹر ایلیمنٹری اسکول سندھ عنایت شیخ سے ملاقات کی اور ان کے والد نور الدین شیخ کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی اور دعائے مغفرت کروائی۔ دوران ملاقات شعبہ تعلیم سے متعلق مختلف امور پر تفصیلی تبادلہ خیال بھی ہوا، خصوصاً ٹیچرز ٹریننگ کے فروغ، تعلیمی بہتری اور باہمی تعاون پر گفتگو کی گئی۔ آخر میں رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے عنایت شیخ اور ان کے افسران کو فیضان مدینہ کراچی کا وزٹ کرنے کی دعوت پیش کی، جسے انہوں نے خوش دلی سے قبول کرتے ہوئے آئندہ بھی تعلیمی میدان میں باہمی تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ 27 جولائی کو قاسم آباد کی فیضان الیاس مسجد میں سنتوں بھرا اجتماع ہوا، جس میں حیدرآباد شہر مشاورت نگران، قاسم بٹ ٹاؤن کے مشاورت نگران و ذمہ داران، مقامی عاشقان رسول اور دیگر اسلامی بھائیوں
भाइयों ने शिरकत की। रुकन शुरा हाजी मोहम्मद अली अत्तारी ने सुन्नतों भरा बयान किया और शुरका की दीनी, अखलाकी और तंजीमी रहनुमाई की। इस मौके पर रुकन शुरा ने शुरका को 12 दीनी कामों में मजीद बेहतरी लाने और माह रबीउल अव्वल शरीफ के सिलसिले में गली गली, दुकान दुकान मदनी परचम लगाने, शरागा करने, महफिल नात सजाने और जुलूस मिलाद में शिरकत करने के हवाले से जहन दिया। रुकन शुरा हाजी मोहम्मद अली अत्तारी ने दुआ करवाई। आखिर में सलात व सलाम भी पढ़ा गया। दूसरी जानिब फैजान मदीना मीरपुर खास सिंध में भी 26 जुलाई को सुन्नतों भरा इज्तिमा हुआ, जिसमें मीरपुर खास के नए और पुराने इस्लामी भाइयों और जिम्मेदारान ने दावत इस्लामी ने शिरकत की। रुकन शुरा हाजी मोहम्मद अली अत्तारी ने सुन्नतों भरा बयान किया और शुरका को दावत इस्लामी के 12 दीनी कामों में हिस्सा लेने और रबीउल अव्वल शरीफ में चरागा करने की तरगीब दिलाई। आखिर में दुआ, सलात व सलाम और मुलाकात का सिलसिला भी हुआ। दावत इस्लामी के शोबा जामिअतुल मदीना के तहत मुल्क भर में शशमाही इम्तिहानात का सिलसिला जारी है, जिसमें जामिअतुल मदीना के तलबा और तालिबात अपने अपने इम्तिहानी मराकिज़ में हिस्सा ले रहे हैं। तफसीलात मोहम्मद अमजद कादरी की इस रिपोर्ट में। दावत इस्लामी के शोबे जामिअतुल मदीना के तहत मुल्क भर में शशमाही इम्तिहानात 2026 का सिलसिला जारी है। जामिअतुल मदीना के शशमाही इम्तिहानात का मकसद तलबा की कारकर्दगी, मेहनत और सीखने की सलाहियत का जायजा लेना है, ताकि तलबा अपनी कमजोरियों और खूबियों का अंदाजा लगा सके और सालाना इम्तिहानात की बेहतर तरीके से तैयारी कर सके। मुल्क भर की तरह कराची में भी 8:30 बजे शुरू होने वाला पेपर 11:30 बजे तक जारी रहा। तलबा किराम दिलजमाई से पर्चा हल करते नजर आए, जबकि नाज़मीन इम्तिहानात तलबा किराम की रहनुमाई और नज़्म ज़ब्त को बेहतर बनाने के लिए अपने फराइज़ मनसबी निभाते रहे। फैज़ान मदीना कराची में कायम किए गए इम्तिहानी मरकज में दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत के मुफ्ती मोहम्मद हसन अत्तारी ने दौरा किया और इम्तिहान देने वाले तलबा किराम की हौसला अफजाई की। मदीना की क्या बात है, हम पे मौला का फज़लो करम हो गया। जामिअतुल मदीना की क्या बात है। पेपर के इख्तिताम पर तलबा किराम का मदनी खबरों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि साफ़ सुथरा माहौल था और मतलब ना गर्मी वगैरह थी, बिल्कुल आराम से पेपर दे सकते हैं। उस्ताद साहब ने भी बहुत कोऑपरेट किया और काफ़ी अच्छा पेपर हुआ। आज तैयारी करके भी आए थे तो बहुत अच्छा पेपर आज का गया। शशमाही इम्तिहानात तलबा में नज़्म ज़ब्त, वक्त की पाबंदी, जिम्मेदारी और मुस्तकिल मिजाजी पैदा करते हैं। ये इम्तिहानात मेहनत करने की आदत को फ़रोग़ देते हैं और तालीमी मयार को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। दावत इस्लामी के शोबा हज उमरा और FGRF के तहत हाजी कैंप के अहाते में शजरकारी का सिलसिला हुआ। डिप्टी डायरेक्टर हज, असिस्टेंट डायरेक्टोरेट ऑफ हज कराची और हाजी कैंप के स्टाफ ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। शोबे के इस्लामी भाइयों ने अफसरान को फैज़ान मदीना कराची के दौरे की दावत भी दी। 30 जुलाई 2026 को दावत इस्लामी के शोबा FGRF और हज उमरा के तहत हाजी कैंप कराची सिंध पाकिस्तान में शजरकारी मुहिम का सिलसिला हुआ, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर हज रशीद अहमद शाह राशिदी और असिस्टेंट डायरेक्टोरेट ऑफ हज कराची मोहम्मद उवैस रजा, शोबा हज उमरा के निगरान मजलिस पाकिस्तान और FGRF के इस्लामी भाइयों ने शिरकत की। डिप्टी डायरेक्टर हज और असिस्टेंट डायरेक्टोरेट ऑफ हज ने इस्लामी भाइयों के हमरा हाजी कैंप के अहाते में पौधा लगाकर शजरकारी 2026 की मुहिम में हिस्सा लिया। असिस्टेंट डायरेक्टोरेट हज कराची मोहम्मद उवैस रजा का मदनी खबरों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि कराची में शजरकारी की अशद जरूरत है। FGRF ने ये जो इकदाम उठाया है वो काबिल तहसीन है। FGRF शजरकारी मुहिम और अमली इक़दामात के ज़रिए बहुत अहसन तरीके से सरसब्ज़ व शादाबी में अपना किरदार अदा कर रही है और नौजवान नस्ल में शजरकारी का शऊर बेहतरीन तरीके से उजागर कर रही है। हाजी कैंप में शजरकारी के बाद दुआ की गई और शख्सियत को फैज़ान मदीना कराची के दौरे की दावत भी पेश की गई। कीजिए सब शजरकारी, कीजिए सब शजरकारी, दीनों दुनिया के फवाइद है लिए ये शजरकारी, दीनों दुनिया के फवाइद है लिए ये शजरकारी। दावत इस्लामी के शोबा FGRF के सूबाई ज़िम्मेदार ने दीगर इस्लामी भाइयों के हमरा 23 जुलाई 2026 को फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान में कायम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का विजिट किया और गुज़श्ता सालों में शजरकारी मुहिम के दौरान लगाए गए पौधों का जायजा भी लिया। पंजाब पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में कायम फैज़ान रिहेबिलिटेशन सेंटर का FGRF के सूबाई ज़िम्मेदार ने दीगर इस्लामी भाइयों के हमरा 23 जुलाई 2026 को विजिट किया और स्पेशल पर्सनस को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। FRC के स्टाफ से मुलाकात के दौरान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत की खिदमत और दावत इस्लामी के शोबा FGRF के तहत जारी फराही मनसूबों को मजीद मुअस्सर अंदाज में आगे बढ़ाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इस हवाले से सूबाई ज़िम्मेदार ने मदनी खबरों को बताया। बच्चे वालिदैन के लिए फूलों की मानद होते हैं और ऐसे बच्चे जो पैदाइशी तौर पर माजूर होते हैं या बोलने में उनको प्रॉब्लम होती है, बैठने में प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एक फैज़ान रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया गया है और वालिदैन को सहूलत दी गई है कि वो अपने बच्चों को यहाँ पर लाएं। उनकी फिजियोथेरापी, बिहेवियर थेरापी और उनकी स्पीच लैंग्वेज थेरापी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये सहूलत दी जाती है। इस तरह का ये सेंटर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सियालकोट में भी मौजूद है, लाहौर में भी मौजूद है
اور اسی طرح بڑے شہروں میں ہم کوشش کر رہے ہیں، جیسے ملتان، بہاولپور، ڈی جی خان، یہ سب کچھ آپ کے تعاون سے ہے۔ بعد میں FRC سے متصل لگائے گئے واٹر فلٹریشن پلانٹ کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اس حوالے سے انہوں نے مدنی خبروں کو بتایا۔ فیصل آباد سٹی میں کئی مقامات پر، مختلف جگہوں پر یہ فلٹریشن پلانٹ لگائے گئے ہیں۔ یہ سلسلہ الحمدللہ پورے پنجاب، پورے پاکستان میں پسماندہ علاقوں میں بھی ہینڈ پمپس لگائے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر لوگوں کی ایسی تعداد موجود ہو، جہاں پر ضروری ہو، تو وہاں پہ یہ RO پلانٹ بھی لگائے جاتے ہیں۔ صوبائی ذمہ دار نے فیصل آباد میں لگائے گئے اربن فارسٹ کا بھی وزٹ کیا اور شجرکاری مہم کو مزید مؤثر بنانے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے اگست 2026 میں ہونے والی شجرکاری مہم میں کم از کم اپنے نام کا ایک پودا لگانے کی ترغیب بھی دی۔ بعد ازاں صوبائی ذمہ دار نے فیصل آباد کے مختلف مقامات پر گزشتہ سالوں میں شجرکاری مہم کے دوران لگائے گئے پودوں کا بھی جائزہ لیا۔ اس موقع پر دیگر اسلامی بھائی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ آگے بڑھتے ہیں، یہاں آپ کو خبر دیتے چلیں دنیا کے مختلف کنٹریز سے، جہاں عرس اعلیٰ حضرت و استقبال ماہ ربیع الاول کے سلسلے میں ہونے والے سنت و بھرے اجتماعات میں مبلغین دعوت اسلامی نے سیرت اعلیٰ حضرت کے موضوعات پر سنت و بھرے بیانات کیے۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد طارق قطاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آسٹریلیا کے شہر میلبرن، نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ اور افریقی ممالک ساؤتھ افریقہ کے شہروں پریٹوریا اور جوہانسبرگ، لیسوتھو کے شہر مسیرو، موزمبیق کے شہروں ماپوتو، بیرا اور نمپولا، کینیا کے شہروں ممباسا اور نیروبی، تنزانیہ کے شہر دارالسلام کے علاقے چنیکا اور یوگنڈا کے شہر کمپالا کے علاقے مٹوگا میں قائم فیضان مدینہ اور دیگر مساجد سمیت جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کی مختلف برانچز میں عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کے تحت عرس اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور استقبال ماہ ربیع الاول کے سلسلے میں عظیم الشان سنت بھرے اجتماعات کا انعقاد کیا گیا، جس میں جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کے اساتذہ کرام و طلبہ کرام سمیت بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول شریک ہوئے۔ سنت بھرے اجتماعات کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا اور اس کے بعد نعت خواں اسلامی بھائیوں نے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہوئے کلام بھی پڑھے۔ اس کے بعد مبلغین دعوت اسلامی نے سیرت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مختلف عنوانات پر سنت بھرے بیانات کرتے ہوئے خدمات دینیہ اور عشق رسول کے واقعات کا ذکر کیا اور شرکاء کو بھی دین متین کی خدمت اور دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگ رہا ہے، ہمیشہ لگے گا، لگ رہا ہے ہمیشہ لگے گا، میرے پیارے رضا کا یہ فیضان، میرے پیارے رضا کا یہ فیضان مل رہا ہے ہمیشہ ملے گا، میرے پیارے رضا کا یہ فیضان مل رہا ہے ہمیشہ ملے گا، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگ رہا ہے ہمیشہ لگے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے تحت منعقدہ سنت بھرے اجتماع میں شرکت کیجیے اور اجر و ثواب پائیے۔ یہاں خبر دیں گے آپ کو نیپال اور بنگلہ دیش سے، جہاں مختلف شہروں میں عرس اعلیٰ حضرت و استقبال ماہ ربیع الاول کے سلسلے میں ہونے والے سنت و بھرے اجتماعات میں مبلغین دعوت اسلامی نے سیرت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے موضوع پر سنت و بھرے بیانات کیے۔ تفصیلات جانتے ہیں اشرف الاسلام اتاری کی اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، نیپال کے شہروں نیپال گنج اور کھٹمنڈو سمیت بنگلہ دیش کے شہروں نارائن گنج، صدار گنج، چٹاگانگ، منشی گنج، رنگ پور، برمن باڑیا، رنگا ماٹی اور ڈھاکہ کے علاقوں میرپور اور محمد پور میں قائم فیضان مدینہ اور دیگر مساجد سمیت جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کی مختلف برانچز میں عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کے تحت عرس اعلیٰ حضرت و عرس مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ علیہما اور استقبال ماہ ربیع الاول کے سلسلے میں عظیم الشان سنت بھرے اجتماعات ہوئے، جس میں جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کے اساتذہ کرام و طلبہ کرام سمیت بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول اور ذمہ داران و مبلغین دعوت اسلامی کی شرکت ہوئی۔ تلاوت قرآن پاک سے سنت بھرے اجتماعات کا باقاعدہ آغاز ہوا اور اس کے بعد نعت خواں اسلامی بھائیوں نے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے لکھے ہوئے مختلف کلام بھی پڑھے اور اس کے بعد مبلغین دعوت اسلامی نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے حوالے سے سنت بھرے بیانات کرتے ہوئے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی خدمات دینیہ اور عشق رسول کے واقعات بتائے اور عاشقان رسول کو بھی دین متین کی خدمت اور دینی کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب دلائی۔ اے امام اہل سنت، اے امام احمد رضا، اے امام اہل سنت، اے امام احمد رضا، اعلیٰ حضرت، اے امام احمد رضا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے سنت بھرے اجتماعات میں شرکت کیجیے اور اجر و ثواب کمائیے۔
اب یہاں بات کرتے ہیں نیپال اور بنگلہ دیش کے مختلف مقامات پر شعبہ مدنی کورسز کے تحت ہونے والے کورسز کے حوالے سے، جن میں مبلغین دعوت اسلامی نے نماز اور عمرہ سمیت کفن دفن کے احکام اور دیگر امور پر شرکاء کی رہنمائی کی اور نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اشرف الاسلام اتاری کی اس رپورٹ میں۔ عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کے شعبہ مدنی کورسز کے تحت بنگلہ دیش کے شہر نارائن گنج کے علاقے سدار گنج سمیل باڑہ کی سنی جامع مسجد میں فیضان نماز کورس اور بنگلہ دیش کے دوسرے شہر رنگا ماٹی میں عمرہ کورس اور بنگلہ دیش کے ایک اور شہر کشور گنج کی جامع مسجد سمیت نیپال کے شہر بھرت پور میں کفن دفن کورسز منعقد کیے گئے، جس میں مختلف شعبات کے عاشقان رسول شریک ہوئے، جبکہ مبلغین دعوت اسلامی نے کورسز کرواتے ہوئے نماز کے فرائض و واجبات سمیت نماز کے دیگر احکام سکھائے اور کن کن باتوں کا خیال رکھنا نماز میں ضروری ہے اس بارے میں بھی آگاہی دی، جبکہ عمرہ کورسز میں احرام باندھنے کا عملی طریقہ، حاضری مکہ و مدینہ کے آداب اور طواف و سعی کے احکامات بھی سکھائے، جبکہ کفن دفن کورسز کے دوران مبلغین دعوت اسلامی نے شرکاء کی میت کو غسل دینے، کفن کاٹنے اور پہنانے سمیت مختلف امور پر رہنمائی کی، جبکہ بنگلہ دیش اور نیپال میں ہونے والے کورسز کے دوران مبلغین دعوت اسلامی نے نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے شرکاء کو دین متین کی خدمت کا جذبہ دیتے ہوئے دینی ماحول سے خود بھی وابستہ رہنے اور دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کی ترغیب دلائی، جبکہ دعوت اسلامی کے شعبہ مدنی کورسز کے تحت ہونے والے کورسز میں حصہ لینے کا ذہن بھی دیا، جس پر شرکاء نے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین کو لیے چلتے ہیں امریکہ کی جانب، جہاں شوگر لینڈ اور اٹلانٹا کے فیضان مدینہ میں دعوت اسلامی کے تحت سمر کلاسز کا انعقاد کیا گیا، جس میں مبلغین دعوت اسلامی نے اسٹوڈنٹس کو اسلام کی بنیادی معلومات دیتے ہوئے مختلف امور پر رہنمائی کی۔ تفصیلات جانتے ہیں عمیر اتاری کی اس رپورٹ میں۔ فیضان مدینہ شوگرلینڈ ہیوسٹن ٹیکساس امریکہ اور فیضان مدینہ اٹلانٹا جورجیا امریکہ میں عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کے تحت مختلف اسکولز و تعلیمی اداروں کے اسٹوڈنٹس کے لیے سمر کلاسز کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف اسکولز و تعلیمی اداروں کے اسٹوڈنٹس کی شرکت ہوئی، جبکہ مبلغین دعوت اسلامی نے اسٹوڈنٹس کو اسلام کے بنیادی احکام سکھاتے ہوئے مختلف امور پر رہنمائی کی اور انہیں مختلف سنتیں و آداب کے بارے میں آگاہی دیتے ہوئے مختلف دعائیں بھی یاد کروائیں، جبکہ اختتام پر سمر کلاسز میں شرکت کرنے والے اسٹوڈنٹس کی حوصلہ افزائی کے لیے انہیں دعوت اسلامی کی جانب سے سرٹیفکیٹس بھی دیے گئے اور انہیں تحائف بھی پیش کیے گئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی اپنے بچوں کو نور قرآن سے منور کرنے کے لیے دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ کیجیے اور جامعۃ المدینہ و مدرسۃ المدینہ میں داخلہ دلوا کر علم دین کے نور سے منور کیجیے۔ خیبر پختونخوا کے ڈویژن ہری پور ہزارہ میں اسلامی بہنوں کے درمیان دینی کاموں کو بڑھانے کے لیے 1 اگست کو مدنی مشورے کا انعقاد ہوا، جس میں نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے ٹیلی تھون اہداف مکمل کرنے اور ربیع الاول کو جوش و خروش کے ساتھ منانے کے لیے کئی اہم نکات پر رہنمائی کی۔ ہری پور ہزارہ ڈویژن خیبر پختونخوا میں دینی کاموں کو بڑھانے کے لیے 1 اگست کو مدنی مشورے کا انعقاد ہوا، جس میں مانسیرا، حویلیاں، ایبٹ آباد، خانپور کی نگران مشاورت و شعبہ کی ذمہ دار اور جامعۃ المدینہ کی معلمات و ناظمات شریک ہوئیں۔ نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے ڈویژن کی حالیہ کارکردگی کا جائزہ لیا اور مزید بہتری کے لیے رہنمائی کی۔ مدنی مشورے کے دوران ڈویژن میں 8 دینی کاموں کے ساتھ سنتوں پر اجتماعات کو مضبوط اور بہتر بنانے اور علاقائی دورے کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کرنے کی ترغیب دی۔ نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے جامعۃ المدینہ کی معلمات اور ناظمات کو بھی دینی کاموں میں حصہ لینے اور گلی گلی مدرسۃ المدینہ بالغات کو بڑھانے کا ذہن دیا۔ اس موقع پر ٹیلی تھون اہداف مکمل کرنے کے ساتھ شرعی و تنظیمی اصولوں کے مطابق ربیع الاول شریف جوش و خروش سے منانے کے لیے رہنمائی کی گئی۔ شعبہ مدنی کورسز اسلامی بہنوں کے تحت 31 جولائی کو سکھر میں ایک سیشن منعقد کیا گیا، جس میں ذمہ دار اسلامی بہنوں کی شعبہ جاتی ذمہ داریوں کو مؤثر انداز میں ادا کرنے، دینی کاموں میں استقامت اختیار کرنے اور کارکردگی شیڈول پر باقاعدگی سے عمل کرنے کے حوالے سے رہنمائی کی گئی۔ دعوت اسلامی کی شعبہ مدنی کورسز اسلامی بہنوں کے تحت 31 جولائی کو سکھر میں سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں صوبائی تا ڈسٹرکٹ سطح کی ذمہ دار اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ سیشن کے دوران شعبے کی حالیہ کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اور شعبے کے دینی کاموں کو مؤثر انداز میں ادا کرنے کے حوالے سے رہنمائی کی گئی۔ اس موقع پر تقرریوں کی پیش رفت اور مختلف علاقوں میں جاری دینی کاموں پر بھی مشاورت کی گئی اور ذمہ دار اسلامی بہنوں کو دینی کاموں میں مزید وسعت لانے، نئے علاقوں میں کام کو فعال بنانے، ذمہ داران کے درمیان مؤثر رابطہ برقرار رکھنے کے ساتھ تنظیمی نظام کو مزید مضبوط بنانے کی بھی ترغیب دی گئی۔ اختتام پر اسلامی بہنوں نے شعبہ مدنی کورسز کے دینی کاموں کو مزید منظم، مضبوط اور مؤثر انداز میں آگے بڑھانے، مقررہ اہداف بر وقت مکمل کرنے اور اخلاص کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ دنیا کے کسی بھی معاشرے میں نوجوانوں کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ آج کے نوجوان ہی آنے والے کل کی قیادت سنبھالتے ہیں۔ نوجوانوں کی اہمیت کے پیش نظر ہر سال 12 اگست کو نوجوانوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ مزید احوال حسن انیس کی اس رپورٹ میں۔ 12 اگست کو نوجوانوں کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ معاشرے کے مختلف طبقات اور شعبوں میں نوجوانوں کی ضرورت اور اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ با کردار اور ہنرمند نوجوان قوموں کی ترقی میں ہمیشہ ہی اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں، جبکہ نوجوان نسل دینی شعور اور آگاہی کے ذریعے معاشرے میں موجود برائیوں کا خاتمہ کر کے ایک مثالی معاشرہ تشکیل دینے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے۔ دعوت اسلامی کا دینی ماحول نوجوانوں کی اصلاح اور انہیں معاشرے کا باوقار فرد
بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ وقتاً فوقتاً ہونے والے سنتوں بھرے اجتماعات، راہ خدا میں سفر کرنے والے قافلے اور مختلف دینی کام اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو کر معاشرے کے بگڑے ہوئے کئی نوجوان نیکیوں کی راہ پر آئے، برائیوں اور گناہوں سے توبہ کی اور نیکی کی دعوت دینے والے بن گئے۔ نوجوانوں کی درست رہنمائی بہتر معاشرے کی بنیاد اور روشن مستقبل کی ضمانت بن سکتی ہے۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، آج 12 اگست کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا